بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پران اختلاف رائے کے ساتھ میں فارق آدمی عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت نہیں ملی اور پرویز الہی کی ہوا بند کر دی گئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بات کریں گے تفصیل سے۔ ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کی جو درخواست پی ٹی آئی نے دی تھی وہ اعتراضات کے ساتھ واپس ہو گئی ہے۔ ایک درخواست اور کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، وہ درخواست بھی آج عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ تو خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہے، نہ خان صاحب کے لیے، نہ خان صاحب کی جماعت کے لیے، اور اچھی خبریں جے یو آئی فیک کے لیے بھی نہیں ہے۔ جے یو آئی فیک کے رہنما حافظ حمداللہ پر مستونگ میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ بم دھماکے میں حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد شدید زخمی ہے۔ یہ حملہ کس نے کیا، اس کے پیچھے کون ہے، تھوڑی تفصیلات آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزی سے جاری ہیں۔ مریم نواز بھی اپنے ٹکٹ ہولڈر سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ آج پیپل پارٹی لاہور میں موجود ہے اور پیپل پارٹی کی ساری قیادت لاہور میں اجلاس کر رہی ہے اور ایجنڈاز ہے، سیاست اور باقی کے معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ جے یو آئی فے نے سندھ میں ایم کیو ایم سے اتحاد کر لیا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر عارف علوی کو کل سے پڑ رہی ہیں گالیاں، اور گالیاں شدید ترین گالیاں پڑ رہی ہیں، اور اس مرتبہ گالیاں نکالنے والے ان کے مخالفین نہیں بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں۔ صدر علوی نے جو خط لکھا، اس خط کا کیا بنا، خط پر آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے کے لیے بھی وکلا میدان میں آگے ہیں۔ ان کے خلاف بھی درخواست دی گئی ہے کہ ان کو حلف اٹھانے سے روک دیا جائے، ان کو چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے سے روکا جائے۔ یہ درخواست کس نے دی، کیوں دی، کہاں دی، آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ بری خبر یہ ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں اس بار بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اضافہ 1-2 روپے نہیں بلکہ 15-16 روپے، اور بعض ذرائع کہتے ہیں 17 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے نئے رجسٹرار کو صرف 8-9 دن کے بعد ہی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عبدالرزاق کو واپس لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا گیا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار، جنہیں سپریم کورٹ کا رجسٹرار بنایا گیا تھا، ان کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے عہدے سے پھر سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں ہنوز ٹینشن ہے، اور پاکستان نے آج باقاعدہ طور پر افغان حکومت پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاک افغان بارڈر کے اوپر سیکورٹی اور چیکنگ بہت سخت کر دی گئی ہے، اور طورخم بارڈر پر جو گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی ایک ایک کر کے تلاشی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے حوالے سے مختلف قیاس سرائیاں جاری ہے، اور ان کے ایکسٹینشن کو لے کر پاکستان کا میڈیا جو ہے اور سوشل میڈیا اس پر بحث و مباحثہ جاری ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے تو کتنی دی گئی ہے، ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے، اور یہ وہی سیف اللہ ابڑو ہے جو کہ سینٹ کی ایک کمیٹی کے ہیڈ ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں شکایت کی کہ ان کے گھر پر چھاپا پڑا ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ تو اس بار شرح سود میں اضافہ نہیں ہوا، نہ کمی ہوئی ہے، تو شرح سود جو تھی ویسی رہے گی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے، اور ملک بھر کے طول و عرض میں جو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس میں چینی سمیت کئی ایسی اجناس گوداموں سے برآمد ہو رہی ہے جو کہ آپ کو حیران کر دیں گی۔ اس کے علاوہ چینی کی قیمت میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدر عارف علوی کے اس خط کی، جس خط کے بعد پاکستان کی سیاست میں بھوچال آنا چاہیے تھا، اور تحریک انصاف کے ووٹر کل تک یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ دے دیا، لیکن ان پر اب یہ عقدہ کھلا ہے، یعنی اب یہ صورتحال ان پر واضح ہوئی ہے کہ صدر نے تو اپنے اختیارات جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ کو دے دیے، تو اب جو ہے وہ صدر کے حوالے سے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ پارٹی سخت ناراض ہے۔ صدر عارف علوی کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی باقاعدہ ڈیٹ اناؤنس کرے، اور اگر وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر کوئی بھی اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکے گا، اور الیکشن کی تاریخ دیتے ہی عمران خان صاحب پر جو اس وقت دباؤ ہے، ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں سستی آ جائے گی، لوگ الیکشن کی طرف بڑھ جائیں گے، تو معاملات کسی حد تک بیلنس ہو سکتے ہیں۔
لیکن صدر عارف علوی نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے اختیارات عدلیہ کو دے دیے اور اپنے اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیے اور ایک تاریخ سجیسٹ کر دی ہے. تو اس بات پر پی ٹی آئی کے لوگ سخت ناراض ہیں. اب اس کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ جانا چاہتی ہے. تو سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست دائر اس سے پہلے بھی کر رکھی تھی جس میں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کی درخواست تھی. تو رجسٹرار آفس نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کو تحریری طور پر آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ درخواست گزار نے کسی متعلقہ فورم پر رجوع نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات 90 روز میں کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور درخواست سیکرٹری جنرل عمر ایوب نے سینیٹر علی ظفر کے ذریعے دائر کی تھی. اور یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ چاروں صوبوں کے گورنرز کو انتخابات کی تاریخ کے لیے ہدایت جاری کرے اور صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا آئینی حق آرٹیکل 58(1) کے تحت حاصل ہے. درخواست میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ الیکٹورل پروسیس کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے کسی بھی تاخیر میں یا التوا میں ڈالے. تو مردم شماری سے متعلق فیصلہ کرنے والی جو مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل کی گئی تھی وہ مکمل نہیں تھی. الیکشن کمیشن غیر آئینی مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے پر انحصار کر کے انتخابات میں تاخیر نہیں کر سکتا. تو یہ جتنی درخواست کے اندر چیزیں لکھی گئی تھی وہ عدالت نے ان کے اوپر اعتراض لگا دیا اور کہا کہ یہ متعلقہ فورم نہیں ہے. تو یہاں سے ہو گیا جواب. اس کے علاوہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی آج ضمانت کے لیے درخواست دائر تھی. ان کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے بھی درخواست دائر کر رکھی تھی. تو اس کیس میں عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں مسترد کر دی, یعنی ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور جج نے کہا چلو دوڑ جاؤ, کوئی ضمانت نہیں کی. اسد عمر کی ضمانت ہوگی, ان کی ضمانت قبل از گرفتاری تھی اور ان دونوں کی ضمانتیں بعد از گرفتاری تھی. تو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو درخواستیں مسترد کی ہیں ان کا 7 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے. اس فیصلے کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حالات و واقعات کا اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اس کیس میں بری ہوں گے, ضمانت پر نکلیں گے یا اس کیس میں انہیں سزا ہو سکتی ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی مقدمے میں ایک کردار کے تحت نامزد ہیں. ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہے جو ان کا کیس سے براہ راست لنک ثابت کرتے ہیں. تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق ملزمان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 ناقابل ضمانت دفعات کے جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں. ضمانتیں خارج کرنے کے لیے کافی مجرمانہ مواد موجود ہے. عدالت نے کہا کہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے. آئندہ سماعت پر غیر متعلقہ افراد کی عدالت میں داخلے پر پابندی ہوگی اور فیصلے کے مطابق عدالتی ہدایت کے باوجود پٹیشنر کی جانب سے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. میرٹ اور سرٹیفکیٹ دینے کے عدالتی آرڈر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ضمانت خارج کی جاتی ہے. عدالت نے اپنے آرڈر میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل لکھتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق 161 کے بیانات کے مطابق عمران خان کی جانب سے سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھنا ثابت ہے اور انہوں نے غیر متعلقہ افراد کے سامنے سائفر معلومات گھما پھرا کر شیئر کی جس سے بیرونی طاقتوں کو فائدہ پہنچا اور پاکستان کی سیکورٹی اس سے متاثر ہوئی. تو عدالت نے باقاعدہ ضمانت مسترد کرنے کے کیس میں عمران کو چارج شیٹ کر دیا ہے. جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر, بابر اعوان سب نے دلائل دیے. تو بابر اعوان نے ایک سوشل میڈیا کا ویڈیو چلایا. بابر اعوان کا موقف یہ تھا کہ سائفر جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ کے پاس ہوتا ہے, کیا سائفر چوری ہوا, کیا وزیر خارجہ کے سیکرٹری اس کیس میں کوئی مدعی ہے. بابر اعوان نے کہا کہ سائفر کیس کا مقدمہ تو وزیر خارجہ کو دائر کرنا بنتا ہے اور سیکورٹی اداروں میں سے کوئی بھی سائفر کیس کا مدعی نہیں ہے. مقدمے کے مطابق سائفر اعظم خان کو دیا گیا جو نامزد یا گرفتار نہیں ہے اور پروسیکیوشن نے اعظم خان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے. تو بابر اعوان نے موقف یہ دیا کہ وزارت خارجہ نے کابینہ میں سائفر رکھا, ڈی سیل کر کے سیل کیا گیا. سائفر چوری کی کہانی من گھڑت ہے, میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. تو جج ابو الحسنات نے پوچھا کہ کیا آپ سائفر دکھانا چاہتے ہیں. تو اس پر عدالت میں کہہ کے لگے. بابر اعوان نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ میں آپ کو
ابو السائفر دکھانا چاہتا ہوں جس پر عدالت میں دوبارہ کہہ کے گونجے۔ تو وکیل بابر وان نے موبائل پر عدالت میں ایک ویڈیو دکھائی، اور اس ویڈیو میں وہ ویڈیو تھی جنرل باجوہ کی، اور باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو لہرایا وہ کاغذ تھا، وہ سائفر نہیں تھا۔ تو بابر وان عدالت میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ عمران خان کے پاس جو انہوں نے وہ جلسے کے اندر کاغذ لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا۔ تو پہلے یہ سماعت کھلی عدالت میں ہو رہی تھی، اس کے بعد اس کو ان کیمرہ کر دیا گیا، اور بعد میں عدالت نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلے کے مطابق شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ اور اب عمران خان کے وکیلوں نے باہر آ کے بڑا شور مچایا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے وکیلوں نے کیس اڑا کر رکھ دیا۔ تو انہوں نے کیس نہیں اڑایا بلکہ انہوں نے عمران خان کو اڑا کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ویڈیو باجوہ صاحب کی دکھائی گئی وہ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عمران خان نے نہ صرف سائفر کے جو مندرجات تھے ان کو استعمال کیا، عوام کے سامنے ایک جھوٹ بولا اور ایک جھوٹی کہانی گھڑنے کی کوشش کی۔ تو عمران خان کا جھوٹ تو یہی سے ثابت ہوتا ہے، جبکہ سائفر دینا اور لینا ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان سے ثابت ہے کہ انہوں نے سائفر کی کاپی عمران خان کے حوالے کی تھی۔ اب عمران خان نے وہ سائفر کی کاپی جلسے میں لہرائی یا انہوں نے کوئی سادہ کاغذ لہرایا، تو جنرل باجوہ کا بیان اس حوالے سے ہے۔ تو کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان کے پاس سائفر کی کاپی نہیں تھی۔ یہ بہت سے شواہد سے ثابت ہو چکا، خود عمران خان یہ مان چکے ہیں کہ سائفر کی کاپی ان کے پاس آئی تھی اور پھر ان سے کہیں گم ہو گئی، اور اسی کی تحقیقات اور تفتیش ہو رہی ہے۔ اس پہ جو عمران خان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑے اچھے دلائل دیے، پتہ نہیں کیوں یہ پٹیشن خارج کی گئی، اور وکیلوں نے باہر آ کر اس کو لنک کر دیا نواز شریف کے ساتھ کہ دیکھیں جی نواز شریف بھی تو بگوڑا ہے، اس کی واپسی کے لیے بڑے تیاریاں کی جا رہی ہیں، استقبال کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ بھائی وکیل جو ہے عمران خان کے، یہ بیچارے زیر تعمیر وکیل ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کیس جو ہے وہ جج کے سامنے عدالت میں لڑا جاتا ہے، باہر آ کے میڈیا پہ سیاسی تقریریں ہوتی ہے۔ تو عمران خان کا پرابلم یہ کہ ان کا کیس ان کے وکیل نہیں لڑ رہے بلکہ ان کی جماعت کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو پھر جب جماعت کے لوگ لڑیں گے تو وہ جذباتی انداز میں کیس لڑیں گے، ہمارا لیڈر فلانا کا مقابلہ، فلانے کا مقابلہ۔ جج کے سامنے دلیل اور دلائل سے بات ہوتی ہے، جذبات سے بات نہیں ہوتی۔ تو جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو دلائل ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، اور دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کی کہانیاں مارتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو میڈیا پہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے لیڈر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو نہ جانے کیوں ہماری درخواست جو خارج کی گئی۔ اب یہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہاں پہلے انہیں شبہ ہے ان کے اوپر، جسٹس عامر فاروق کے اوپر۔ جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے، ان کے حوالے سے تو انہوں نے درخواستیں دے رکھی تھی کہ ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ان کو تبدیل کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک درخواست دی تھی کہ ہمیں جو سائفر کیس کے جج ہے ابو الحسناء ذوالقرنین، ان پہ بھی اعتماد نہیں ہے۔ بعد میں وہ درخواست واپس لے لی گئی اور سوچا کہ شاید ابو الحسناء صاحب ضمانت دے دیں گے، لیکن آج ان کی یہ امید بھی ٹوٹ گئی، یہ آسرا، یہ یعنی یہ بھی کہانی ختم ہو گئی۔ اب یہ جائیں گے جسٹس عامر فاروق کے پاس، جن کے اوپر انہیں ہمیشہ شک رہتا ہے کہ وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، تے کپتان تے لمبا اندر گیا، تو ضمانت اس کیس میں نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی جج صاحب نے جو تحریری فیصلہ جاری کر دیا وہ خاصا سٹرونگ ہے۔ تو عمران خان کے وکیلوں کو چاہیے کہ وہ وکالت کرے، سیاسی ورکر نہ بنے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں، کہتے ہیں جیسا گرو ویسے چیلے۔ تو پرویز الہی کے وکیل وہ بھی اسی طرح کی طوطا کہانیاں سناتے ہیں۔ اب ان کے وکیل نے بتایا جی کہ چودھری پرویز الہی کو تو ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کی ہوا بند کر دی گئی ہے، ان کی روشنی بند کر دی گئی ہے۔ تو کسی شخص کی اگر ہوا بند کر دی جائے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ تو 2-4 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پرویز الہی کے وکیل نے ڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کی، اور باہر آ کر انہوں نے یہ کہا جی کہ پرویز الہی کے سیل کے آگے دیوار بنا دی گئی ہے، نہ ان کو روشنی مل رہی ہے، نہ ان کو ہوا آ رہی ہے، انہیں گرمی اور حبس میں رکھا گیا ہے، اور ان کو واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے۔ تو یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین اور صدر یا وائس چیئرمین، ان کے لیے وکلا عدالتوں کے اندر پراپر کیس نہیں لڑ رہے، بس ان کے حوالے سے ہمدردی فیکٹر، یعنی بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے، انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی اور دونوں ہاتھوں سے اس ملک میں مال لوٹا۔ تو یہ بھی ہمدردی کا فیکٹر اجاگر کر کے ان کے لیے
سہولیات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر تھی، آج ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ JUIFA کے رہنما حافظ حمداللہ پہ مستونگ میں بم حملہ کیا گیا، ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس سے بڑا بلاسٹ ہوا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں گئی۔ 11 افراد زخمی ہوئے جن میں خود حافظ حمداللہ بھی شامل ہیں۔ تو اب یہ حملہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، تو اس کی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہ کل مستونگ میں ایک بڑا ہی ہائی پروفائل ٹارگٹ مارا گیا تھا۔ وہ داعش کا اعلیٰ کمانڈر تھا جسے اسلامک اسٹیٹ پاکستان کہتے ہیں، جس کا نام غلام دین شاہوانی عرف شعیب تھا۔ یہ ریڈ بک میں شامل تھا۔ یہ شخص یہ پہلے لشکر جنگوی میں تھا، پھر پہلے جیش محمد میں تھا، پھر لشکر جنگوی میں گیا، اور پھر اس نے TTP کے ساتھ وزیرستان میں تربیت حاصل کی، اور بعد میں 2015 میں یہ داعش میں شامل ہو گیا۔ اور اب CTD کے بیان کے مطابق کہ یہ خود کش حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ 2023 میں اس نے سراج الحق پر حملہ کیا جو جماعت اسلامی کے رہنما تھے۔ 2021 میں مچھ میں انہوں نے سینیٹر مولانا عبدالغفور پر حملہ کیا، JUIFA کے کارکنوں کو مارا۔ 2017 میں انہوں نے بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے کچھ اراکین پہ حملہ کیا، خودکش حملہ کیا، یعنی وکلا کو ٹارگٹ کیا۔ تو یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان پر حملے کا بھی ملزم تھا۔ یہ کل مستونگ میں مارا گیا۔ تو اس پر الٹیمیٹ ایک ریئیکشن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اٹیک ہوا ہے حافظ حمداللہ کے اوپر۔ اب وہ بچ گئے ہیں، تو گمان یہ ہے کہ یہ داعش کے لوگ ہیں۔ تو داعش بھی پاکستان کے اندر ایکٹیویٹ ہے، TTP بھی پاکستان کے اندر ایکٹیویٹ ہے، اور زیادہ تر یہ لوگ افغانستان سے آ رہے ہیں، اور افغانستان کی زمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ تو آج پاکستان نے باقاعدہ افغانستان کو اس بات کا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور پاکستان کے اندر جو افغانیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے وہ بھی اسی تناظر میں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغان موجود ہیں ان کا تعلق کسی انتہا پسند تنظیم سے تو نہیں، پولیٹیکل تنظیم سے تو تعلق ثابت ہے، لیکن اب کسی انتہا پسند تنظیم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو دفتر خارجہ نے آج یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کے بعد ہی ہم کو فیصلہ کریں گے کہ طورخم بارڈر کھولا جائے یا نہ کھولا جائے۔ تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ چترال سمیت جو دیگر مقامات ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان نے آج یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، لیکن پاکستان نے افغانستان کی جو قائم مقام یا عبوری حکومت ہے اس سے تعلقات قائم کرنے اور اسے تسلیم کرنے کے حوالے سے اب تک اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی، یعنی پاکستان طالبان کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن کچھ تحفظات ہیں۔ آج ویسے چائنا نے باضابطہ طور پر افغانستان میں اپنا سفیر تعینات کر دیا، اور چائنا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان میں اپنا سفیر تعینات کیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حلف اٹھانے سے روکنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک شکایت کی گئی ہے، اور شکایت میں نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے 4 ججوں کے خلاف بھی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ شکایت ایک مقامی وکیل ہاشم صابر راجہ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کارروائی کرتے ہوئے ان ججز کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چونکہ اپنی اہلیہ کی جائیدادوں کی وضاحت دینے میں ناکام رہے ہیں، تو انصاف فراہم کرنے والے افراد کو الزامات سے پاک ہونا چاہیے۔ جن جن ججوں پہ الزامات ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ درخواست گزار کا کہنا یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بھی طرح چیف جسٹس کے معیار پر پورے نہیں اترتے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی رائے کے خلاف وکلا کے دلائل بھی توجہ اور صبر سے نہیں سنتے۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی ان کے حوالے سے الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے پرویز مشرف کی وہ سزا سنانے والی عدالت کو ہی کالعدم قرار دیا۔
اس کے عوض انہیں سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ جسٹس امین الدین خان نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آفس میں رشتہ دار بھرتی کرائے۔ جسٹس امین الدین خان اختیارات کے ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے ہیں، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جسٹس علی ضیاء باجوہ، ان دونوں پہ بھی یہ الزام لگایا گیا کہ ان دونوں ججز نے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے جمخانہ کلب کی ممبرشپ خلاف ضابطہ حاصل کی ہے۔ تو یہ 4 جج، جن میں سپریم کورٹ کے 2 جج، لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج اور سپریم کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس بننے والے ہیں جسٹس قاضی فائز، جو 17 سپٹمبر کو اپنے عہدے کا خلف اٹھائیں گے، ان کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں باقاعدہ شکایت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لیبیا میں ایک بہت خوفناک قسم کا سیلاب آیا ہے اور اب تک کم از کم 7,000 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو غیر سرکاری ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہلاک شدگان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ، تقریباً 20 سے 21,000 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ 10,000 شہری ابھی تک لاپتہ ہیں، اور اس سیلاب کے نتیجے میں جو لیبیا کے اندر ڈیم بنے ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ تو یہ سیلاب جو ہے وہ بدترین تباہی کی داستان چھوڑ کے گیا ہے۔ درنا، بنغازی، البیضہ سمیت کئی ساحلی علاقے بالکل کھنڈر ہو گئے ہیں۔ بہت بڑا سیلاب ہے جس میں ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، اور گاڑیاں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، گاڑیاں اور گلیاں تباہ شدہ گاڑیوں سے جو ہے وہ بھری پڑی ہیں۔ کئی علاقوں میں اس کے بعد لوٹ مار کی بھی اطلاعات اور وہاں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ تقریباً 34,000 گھر اس میں یعنی مسمار ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی پیمانے پر تباہی ہے جو کہ لیبیا میں آئی ہے، اور یہ لیبیا میں اپنی تاریخ کا بہت ہی بڑا اور خوفناک قسم کا سیلاب ہے۔ تو اب ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے حوالے سے متضاد خبریں جو مارکیٹ میں ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اس پر بہت کنفیوژن ہے۔ جو میرے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ایکسٹینشن دی جا چکی ہے، ان کے ابھی کوئی آرڈر باقاعدہ نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ابہام پایا جاتا ہے، لیکن ایک آرڈر جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو ٹل فردر آرڈر کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی تاحکم ثانی کوئی خاص مدت کا اضافہ نہیں کیا گیا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آرمی چیف ڈی جی آئی سی کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ آنے والے پرائم منسٹر پہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے اس کا یہ استحقاق ہے وہ نئے ڈی جی آئی سی کی تقرری کرے۔ تو اس وقت نگران سیٹ اپ چل رہا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو سیٹ اپ ہے اس کو اسی طرح کنٹینیو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر وہ بھی اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے، اور ڈی جی آئی سی بھی اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے، جو میرے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں۔ جبکہ مارکیٹ میں جو خبریں ہیں ان کے مطابق کوئی کہہ رہا ہے ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی، کوئی کہتا ہے ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی۔ تو ایکسٹینشن جب بھی انہیں لیگلی دی جائے گی، آن پیپر دی جائے گی، تو پھر اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ اور یہ بھی جو ٹل فردر آرڈر والا نوٹیفکیشن ہے یہ بھی ابھی نکلا نہیں ہے، اور لیکن گمان یہ کہ اگلے چند روز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس پر کوئی باقاعدہ واضح موقف سامنے آ جائے گا۔ ویسے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اس بات کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، لیکن آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس نے بڑے بڑے یعنی مار کے سر انجام دیے وہ اسی طرح کام کرتا رہے، اور چونکہ اس کے بڑے بہتر نتائج آ رہے ہیں، خاص کر جو اسمگلنگ، ذخیرہ اندوز اور ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد، جس طرح چیزوں کو ہینڈل کیا گیا ہے وہ بہت ہی سمارٹلی ہینڈل کیا گیا۔ اس میں فوج بہت زیادہ یعنی سامنے نہیں آئی، لیکن بیہائنڈ دا کرٹن رہ کر کچھ ایسے کام کر لیے گئے ہیں جس کی انہیں کریڈٹ تو ملنا چاہیے، لیکن انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اور خاص کر یہ جو ایک دم جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی اور ذخیرہ اندوزی کی، اور جو ملک میں بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے اوپر جس طرح کنٹرول حاصل کیا گیا ہے اس پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان کو خاصا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ٹھنڈے دماغ کے ڈی جی آئی صحیح ہے، تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو وہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ان کی مدت ملازمت اور کتنی ہوگی اس کے بارے میں ابھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو جو میرے پاس اطلاعات ہے کہ وہ ٹل فردر آرڈر ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔